جن تک یہ بات پہنچے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں ہمیں اپنی ایمان کو بچانا ہے، اور ہم کسی اسلام کے کسی چیز کے بارے میں کنفیوز نہیں ہوں گے۔ اور اگر کنفیوژن آ گیا کہیں سے بھی، کنفیوژن کبھی اندر سے اٹھے گا، خود بخود کنفیوز ہو گئے، اور کبھی کنفیوژن باہر سے آئے گا۔ یہ باہر سے کوئی آدمی بھی ہو سکتا ہے، یہ باہر سے کوئی تھیوری ہو سکتی ہے، یہ باہر سے کوئی سبجیکٹ ہو سکتا ہے، یہ باہر سے کوئی بک ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں سے کنفیوژن آ گیا تو آپ مطمئن نہ بیٹھیں، آپ فوراً سمجھ جائیں کہ مجھے انفیکشن ہو گیا، میرے ایمان کو انفیکشن بننے کا خطرہ ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس ایمان کو انفیکشن بڑھتے بڑھتے کینسر بنے گا، اور بعد میں میرا ایمان ختم ہو جائے گا۔ جیسے باڈی کو کینسر ہوتا ہے ایسے ہی اس کو، تو فوراً کسی ایسے آدمی سے ملنا چاہیے جو آدمی اس ٹاپک کا ایکسپرٹ ہو، اور اس بیچ میں ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو ہدایت ملنے کے بعد میں گمراہ ہو جاؤں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، یا اللہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں ہدایت ملنے کے بعد۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ جواب ہے اسلام کے مطابق، یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق انسان کی سوچ، انسان کا دل، انسان کا جسم اور انسان کی زندگی گزرے، یہ اسلام اور ایمان کا خلاصہ ہے۔ اس میں سے پہلا پورشن ہے ایمان۔ ایمان کے معنی اللہ کو ویسا ماننا جیسا اللہ ہے، اللہ کے نبیوں کو ویسا ماننا جیسے اللہ کے نبی تھے، اور آخری نبی کو آخری نبی ماننا اور تمام نبیوں کا سردار ماننا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا، فرشتوں کا وجود ہے اس کو مان لینا، مرنے کے بعد لازماً زندہ ہونا ہے، اور لازماً زندہ ہو کر کے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، یہ مان لینا ہے۔ اور یہ مان لینا ہے کہ کائنات چلانے والا ایک اللہ ہے، اور اللہ کائنات کے تمام امور اور تمام فیصلوں کا تنہا مالک ہے۔ ان تمام چیزوں کو مان لینا، اس کی مزید ڈیٹیل بھی ہے، اللہ کی ذات کو کیا کیا ماننا ہے، اللہ کے نبی کی ذات کو کیا کیا ماننا ہے، تقدیر کو کیسے ماننا ہے، آخرت کے متعلق کیا کیا چیزیں ماننی ہیں، ہر ایک کی مکمل تفصیل ہے۔ شارٹ میں ہم کہیں گے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ یہ ایمانیات کا خلاصہ ہے، ان کو مان لینا ہے، اور ماننے پر ساری زندگی اسی پر قائم رہنا ہے، یہ ایمان ہے۔ ہر زمانے میں ایمان کو خطرہ رہا ہے، آج کے زمانے میں زیادہ ہی، اور آج کے زمانے میں خطرہ زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب بہت تفصیلی بیان کی ضرورت ہے کہ خطرے کیا کیا ہیں۔ جواب، آج کا زمانہ کنفیوژن کا زمانہ ہے، آج کا دور ایتھیسزم کا دور ہے، آج کا دور ایگنوسٹسزم کا دور ہے، آج کا دور وہ ہے کہ جس میں سائنس کو استعمال کیا گیا مذہب کے خلاف، حالانکہ سائنس مذہب کے خلاف نہیں، سائنس نہ مذہب کی حمایت میں نہ مذہب کے خلاف ہے، بلکہ اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو سائنس نام ہے کائنات کی چیزوں کی تحقیق کا، اور کائنات کی چیزیں رن کرتی ہیں ٹھیک اس طرح سے جس طرح سے کائنات بنانے والے نے ان کو پیدا کیا۔ تو سائنس گویا کہتی ہے کہ تم دیکھو کائنات کا رن کیسے کر رہے، کائنات کام کیسے کرتی ہے، کائنات جیسے کام کرتے وہ اللہ کا وہ ورک ہے، اور قرآن جو ہے وہ اللہ کا ورڈ ہے۔ تو سائنس تو نہیں اپنی زبان سے کہے گی کہ نہیں اس کائنات کا بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ملحدین نے سائنس کو استعمال کیا اسلام کے خلاف، اور تھیوریاں نئی سے نئی آتی رہتی ہیں، تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایمان والوں کا ایمان خطرے میں ہے، اور وہ خطرے میں ایمان والوں کا کن کا ہے؟ یہی نئی جنریشن۔ یعنی آپ زندگی کے اس پورشن میں ہیں کہ آپ چوکنا اگر نہیں رہیں گے تو کسی تھیوری کی بنیاد پر آپ اللہ کی ذات کے بارے میں کنفیوز ہو جائیں گے، نبی کی ذات کے بارے میں کنفیوز ہو جائیں گے، قرآن کے سچے کتاب ہونے کے بارے میں کنفیوز ہو جائیں گے، مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں اس میں کنفیوز ہو جائیں گے، اور جو ہی کنفیوز ہو جائیں گے اگر آپ کے دل میں بیٹھ گیا اللہ نہیں ہے خدا نخواستہ، یا قرآن سچی کتاب نہیں ہے، یا خدا نخواستہ ہزار مرتبہ خدا نخواستہ اللہ کے نبی سچے نبی نہیں تھے، یا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو آپ کا ایمان ختم ہو گیا۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے سوسائٹی کی وہ بہت ہی نازک ہے، ایمان والوں کو اپنا ایمان بچانا پہلا فریضہ ہے۔ جناب آپ جو بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، آپ جس تھیوری کو بھی پڑھ رہے ہیں، اس سبجیکٹ کو پڑھتے ہوئے، اس تھیوری کو پڑھتے ہوئے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ کہیں ان تھیوریوں کے ذریعے سے، ان سبجیکٹس کے ذریعے سے، اس سوشل میڈیا کے طوفان کی وجہ سے میں اپنی ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ اور دنیا میں اس وقت ایک طرف سے بڑے بڑے سائنٹسٹ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، ان کی سائنس اس کو اسلام تک پہنچاتی ہے۔ میں بار بار کہتا رہتا ہوں، جب آپ سوشل میڈیا چلاتے ہو تو سب سے پہلے آپ اس کو دیکھو جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کے تھاٹ کو پڑھیں۔ اس میں بڑے بڑے تھنکر،
بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے سائنٹسٹ سائنسی تحقیقات کے دوران ایمان تک پہنچے ساری دنیا میں۔ اور جب ان ویب سائٹوں کو آپ دیکھیں گے، ان ویب سائٹوں کو، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اسلام یہ ہے۔ ہم کو وہ آ کر بتا رہا ہے جو کل تک ایمان سے باہر تھا، وہ آ کر بتا رہا ہے کہ اسلام میں یہ ہے۔ کیسی کیسی سائنسی تھیوریاں ان کو اسلام تک پہنچاتی ہیں، اور روزانہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ انہی ویب سائٹوں کو دیکھیں، آپ انہی انسانوں کو پڑھیں۔ ایک طرف سے صورتحال یہ ہے، اور دوسری طرف سے خود ایمان والوں کے گھروں میں پیدا ہونے والی نئی جوان نسل، ٹھیک، وہ اسلام کے ایک ان چیزوں پر اعتراض کرتی ہے جن چیزوں پر اعتراض کرنے کے نتیجے میں آگے ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ جو چیزیں ان کو ایمان کی طرف پہنچا رہی ہیں، اسی چیز کو یہ کنفیوز کر کے ایمان سے محروم ہو رہا ہے۔ مزید مسلمانوں کے گھروں سے پیدا ہونے والے کچھ ایسے افراد بھی نکل گئے، اور وہ خوب سرگرم ہیں کہ جو تھے تو ایمان والے، اب وہ ایمان سے محروم ہیں، اور ان کی مہم یہی اس وقت ہے کہ کسی طرح سے باقی لوگ بھی کنفیوز ہو جائیں۔ اہم ترین مسئلہ آج کی نسل کا اپنے ایمان کو بچانا۔ وہ خطرہ آپ کو آپ کے دوستوں سے بھی ہے، ان تھیوریوں سے بھی ہے جو تھیوریاں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، ان افراد سے بھی ہے جو افراد آپ کے ہمدرد بن کر کے آپ کو کہیں سے کہیں پہنچائیں گے، وہ ان افراد سے بھی ہے کہ جو آپ سے ڈسکشن کرنے کے لیے آئیں گے اور مقصود ہوگا آپ کو اسلام سے برگشتہ دور کرنا اور آپ کو کنفیوز کر دینا۔ تو غرض یہ کہ یہ افراد کا بھی طرف سے خطرہ ہے، تھیوریوں کی طرف سے خطرہ ہے، اور سائنس کے ان غلط استعمال کا خطرہ ہے۔ سائنس کو غلط استعمال کر کے پھر کہیں گے کہ صاحب سائنس تو نہیں مانتی خدا ہے۔ بس میں تفصیل اس چیز اور زیادہ نہیں کر سکتا اس وقت، شارٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جن تک یہ بات پہنچے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ہمیں اپنی ایمان کو بچانا ہے، اور ہم کسی اسلام کے کسی چیز کے بارے میں کنفیوز نہیں ہوں گے۔ اور اگر کنفیوژن آ گیا کہیں سے بھی، کنفیوژن کبھی اندر سے اٹھے گا، خود بخود کنفیوز ہو گئے، اور کبھی کنفیوژن باہر سے آئے گا۔ یہ باہر سے کوئی آدمی بھی ہو سکتا ہے، یہ باہر سے کوئی تھیوری ہو سکتی ہے، یہ باہر سے کوئی سبجیکٹ ہو سکتا ہے، یہ باہر سے کوئی بک ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں سے کنفیوژن آ گیا تو آپ مطمئن نہ بیٹھیں، آپ فوراً سمجھ جائیں کہ مجھے انفیکشن ہو گیا، میرے ایمان کو انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس ایمان کو انفیکشن بڑھتے بڑھتے کینسر بنے گا، اور بعد میں میرا ایمان ختم ہو جائے گا۔ جیسے باڈی کو کینسر ہوتا ہے ایسے ہی اس کو، تو فوراً کسی ایسے آدمی سے ملنا چاہیے جو آدمی اس ٹاپک کا ایکسپرٹ ہو، عام عالم سے نہیں، عام سکالر سے نہیں، جس کا وہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے ملیں گے اور وہ آپ کو مطمئن نہیں کر سکا تو ادھر سے ذہن میں آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سچا نہیں ہے، تبھی یہ مجھے مطمئن نہیں کر سکا، حالانکہ وہ اس کی کمزوری تھی۔ سیدھی بات ہے، جو میرا سبجیکٹ نہیں ہے، آپ اس سبجیکٹ کے مطابق مجھ سے سوال کریں گے، میں جواب نہیں دے سکوں گا، اور جب آپ جواب نہیں دے سکوں گا تو وہ میری کمزوری ہے، نہ کہ تھاٹ کی کمزوری۔ اسلام کی کمزوری نہیں ہے، وہ آدمی کی کمزوری ہے۔ آپ غلط آدمی کے پاس پہنچے، ہم غلط آدمی کے پاس نہیں، آپ ایسے ہی انسان کے پاس پہنچے ہیں جو آدمی اس فیلڈ کا ہے ہی نہیں، تو آپ اس آدمی کے پاس پہنچے جو اس فیلڈ کا آدمی ہوگا، جو اس سبجیکٹ پہ آپ کو مطمئن کر سکے گا۔ تو ایسے آدمی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کا کنفیوژن دور ہوگا۔ بس میں بات ختم کر رہا ہوں، اپنی ایمان کو بچانے کے سلسلے میں ہر وقت چوکنا رہیں، چاہے آپ اپنے گھر میں ہیں، چاہے گھر سے باہر ہیں، چاہے کسی ہاسٹل میں ہیں، چاہے کسی کالج میں ہیں، چاہے کسی یونیورسٹی میں ہیں، چاہے کہیں جاب کر رہے ہوں، چاہے آپ تھیوریوں میں ہوں، چاہے دوستوں کے ساتھ ہوں، جہاں بھی ہیں، اگر ایمانیات کے متعلق اللہ، نبی، قرآن، آخرت، دین، اسلام کا کوئی بھی حکم، اس کے بارے میں اگر کہیں سے کنفیوژن آ رہا ہے تو اپنے آپ کو وہ کنفیوژن ذہن میں نہیں، اس وقت کہنا ہے دین اسلام حق ہے، مگر اس سوال کا جواب مجھے نہیں معلوم ہے، میں کسی سے پوچھوں گا۔ اور تب تک مطمئن نہیں بیٹھنا ہے جب تک آپ اطمینان، اور اس بیچ میں ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو ہدایت ملنے کے بعد میں گمراہ ہو جاؤں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں ہدایت ملنے کے بعد۔ ایک انسان وہ ہے جس کو ہدایت ملی نہیں، اور ایک انسان وہ ہے جس کو ہدایت ملی تھی مگر ہدایت سے محروم ہو گیا۔ تو وہ شخص جس کا باپ مسلمان، جس کا دادا مسلمان، جس کا خاندان ایک مانا جانا خاندان، اور وہ فخر کرتا اپنے خاندان پر، اور وہ خود ایتھیسٹ ہو گیا۔ ایک طرف سے وہ خاندان پر فخر کر رہا ہے کہ میرا فلانا خاندان تھا، اور میرے خاندان میں فلانا بڑی شخصیت تھی، فلانا بڑا رائٹر میں، فلانا بڑا مصنف ہے، میں اسی خاندان کا ہوں، اور دوسری طرف سے کہتا ہے میں ان کو نہیں مانتا۔ تو غرض یہ کہ ایمان سے محروم ہو گیا، اور دنیا میں بکثرت ایسے واقعات سامنے آتے رہیں گے۔ انسان کو مطمئن نہیں بیٹھنا ہے،
اللہ کے نبی دعا کرتے تھے یا اللہ جو خیر آپ نے مجھے عطا فرمایا وہ مجھ سے چھیننا نہیں، اللہم لا تنزع منا صالح ما آتیتنا۔ یہ ایمان والا کیوں نہیں کہے گا یا اللہ اپنی ایمان کی دولت مجھے عطا فرمائی، ایسا نہ ہو کہ ایمان کی دولت مجھ سے چھن جائے۔ اور چھننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے کوئی چھین کر لے گا، چھیننے کے معنی یہ ہیں ایسا تھاٹ پیدا ہو جائے گا، ایسی سوچ ابھر جائے گی جس سوچ کے ابھرنے کے نتیجے میں آپ کہیں گے کوئی خدا نہیں، کون نبی، کیا قرآن ہے، ہم نہیں مانتے مرنے کے بعد زندہ ہونا، کشمیری کہتے ہیں نت کو سا اچت، کون دیکھ کر کیا مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں، یہ ہے وہ غلط سوچ۔